اور جو بات سنی جائے اللہ کے تاثر اور اس کے دھیان کے بغیر، وہ اندر غفلت دعوت اللہ، اس سے بڑی کوئی دفاعی طاقت نہیں۔ سب سے بڑی دفاعی طاقت دعوت اللہ ہے، اس سے بڑی کوئی دفاعی طاقت نہیں ہے۔ سوچیے آپ، روم کا بادشاہ حضرت بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصرانی ہونے کی دعوت دے رہا ہے، کیا نصرانی ہو جائے گی؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ نہیں، میں دین نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا آپ نصرانی ہو جائیے، میں آپ کو آدھا ملک دے دیتا ہوں، آدھا ملک آپ کا، آدھی فوج آپ کی، آدھی زمین آپ کی ملک کی۔ فرمایا کہ نہیں، تیری پوری بادشاہت مل جائے، عرب کی ساری بادشاہتیں مل جائیں، لیکن میں پلک سے پکڑے گیا بقدر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے ایک رعب، اور یہ ہے وہ استقامت جو اپنے دین کی دعوت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، خدا کی قسم، ورنہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ سچی بات ہے، کیونکہ قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ تمہارے قدم دین پر جمیں گے نہیں جب تک تم دین کے مددگار نہ بنو۔ اگر جو دیندار ہے تو دیندار ہونا دین پر جمنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کسی مسلمان کا دیندار ہونا دین پر جمنے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک وہ دین کا مددگار نہ ہو۔ ٹھیک ہے، وہ دیندار آدمی ہے، لیکن جب آئے گا طوفان قانون کا، اور آئے گا طوفان دنیا کی محبت کا، اور جب آئے گا طوفان اس کے دین کے مقابلے میں غیروں کا، تو وہاں یہ اپنا دین چھوڑ بیٹھے گا، اس لیے کہ اس کے پاس اپنے دین پر جمنے کے لیے وہ طاقت نہیں ہے جس کا اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا۔ بادشاہ نے کہا اس سے کہ تم نصرانی ہو جاؤ، میں تمہیں آدھا ملک دے دیتا ہوں۔ یہ انکار کر دیا کہ بادشاہ نے کہا یہ تم نصرانی ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ یہ قتل کر دو، قتل کیجیے، ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ دمی دون دینی، یہ تھا صحابہ کرام کا نعرہ، یہ تھا دمی دون دینی، کہ میرا خون لے لیجیے، آپ میرا دین خریدیں یا مجھے دین سے روکے، میں اپنا خون، اپنی جان پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں دنیا کو لے کر دین کو بیچ دوں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ بادشاہ تنگ آ گیا، اس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ رعب جس سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، اور وہ رعب جس سے بعد والوں کی مدد کی ہے، اس کا سب سے بنیادی سبب اور بنیادی فریضہ وہ دعوت اللہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شجاع ابن وہب کو صحابہ کی جماعت کے ساتھ کسرا کی طرف بھیجا، یہ گئے کسرا کو دعوت دینے کے لیے، کسرا کے لوگوں نے کہا دیکھیے بادشاہ سے آپ نہیں مل سکتے، آپ کو جو بات کہنی ہے ہم پہنچا دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ہم تو خود جا کر بات کریں گے، بادشاہ کے لوگوں نے کہا کہ بادشاہ نے کہا جی وہ تو یہ کہتے ہیں، بادشاہ نے کہا آنے دو۔ اللہ اکبر، بادشاہ نے کہا آنے دو، انہوں نے کہا جی ابھی سواری پر آئیں گے کہ آنے دو، جو چاہے مطالبہ کریں وہ اس مطالبے کو پورا کرنا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ بادشاہ سے ملاقات کے لیے اس کے تخت سے لے کر اس کے دربار کے دروازے تک، قلعے کے دروازے تک جو قالین بچھے ہوئے تھے، قیمتی قالین، یہ اپنے نیزے سے ان قالینوں کو پھاڑتے ہوئے جا رہے تھے، اور وہاں سونے کے تاروں سے بنے ہوئے جو تکیے رکھے ہوئے تھے، ان تکیوں میں سوراخ کر کے اپنی سواری کو باندھا ان کے سونے کے تکیوں سے، کسی کے مجالے کو روک دے۔ دونوں طرف فوجیں کھڑی ہوئی ہیں، بادشاہ کی، اور یہ بادشاہ کے قالین کو پھاڑتے ہوئے سیدھے بادشاہ کے پاس پہنچے، اس سے بات کی، اس کو دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے بادشاہ کا اور اس کے بال اسباب کا اور اس کی ساری قوت کا اور اس کی ساری فوج کا، سب کا رعب کے دل سے نکال دیا۔ میں تو عرض کرنا ہے
کہ سب سے پہلا سبب یہ تھا کہ اللہ تعالی دعوت پر پہلی مدد یہ فرماتے ہیں کہ داعی کے دل سے باطل کا رعب اور باطل کے دل سے ماحول کا اثر اس کو دل سے نکال لیتے ہیں۔ مدینہ مرکز بیجاپور.com۔ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غیبی مددیں جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تھی وہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دعوت اللہ کے فریضے کے ساتھ رکھ دی ہیں۔ وہ صاحب قرآن نے کہا ہے کہ اس سے زیادہ پختہ مذہب، اس سے اچھا دین ہو کس کر سکتا ہے جو دعوت عبادت کو جمع کر لے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس سے اچھا مذہب، اس سے اچھا دین ہو کس کر سکتا ہے جو دعوت اور عبادت دونوں کو جمع کر لے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ ہے واقعات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو داعی بنایا تھا، اس لیے انہیں اپنے دین پر استقامت تھی اور کوئی طاقت نہیں تھی جو ان کو ان کے دین سے ہٹا دے، جو ان کو ان کے دین سے پھیر دے، کوئی طاقت نہیں تھی۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک بات تو یہ ہے، تیسری بات یہ ہے کہ دعوت اللہ کے ساتھ ایک بہت بڑا غیبی مدد کا سبب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے کام پر آپ کی مدد، آپ کی نصرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، صحابہ نے جو آپ کی مدد کی ہے اس پر کیا غیبی مددیں نازل ہوئی ہیں، اس پر کیا غیبی نصرت نازل ہوئی ہیں۔ آپ غور کریں، جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا مددگار ہوگا اس کے ساتھ وہ مددیں ہوں گی جو مدد خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں قیامت تک کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ ہم مدد کریں گے رسولوں کی، مدد کریں گے ان پر ایمان لانے والوں کی، اور یہ مدد ہم قیامت تک کریں گے، یہ ہم قیامت تک کریں گے۔ یہ مدد کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا بلکہ قیامت تک ہماری طرف سے مدد کا وعدہ ہے۔ غور کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جسمانی راحت پہنچانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جسمانی راحت پہنچانے میں، اس کی اچھی مثال دے رہا ہوں۔ ایک تو ہے نبی کی بعثت کا مقصد دعوت اللہ اور تعلیم، ایک ہے بس نبی کیونکہ بشر ہے، انسان ہے، انسان کی اپنی کچھ ضروریات ہوتی ہیں۔ کوئی آدمی اگر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی مدد کا بھی ارادہ کرے آپ کو راحت پہنچانے کے لیے، تو اس کے ساتھ اللہ کی کیا مدد ہوتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ان واقعات کو بھی غور کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی مدد اور راحت پہنچانے پر جب اتنی بڑی مدد ہو سکتی ہے تو جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اگر اس میں آپ کی مدد کی جائے تو پھر مسلمان کے ساتھ اللہ کی کیا مدد ہونی چاہیے۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے فارغ ہوئے، آپ بہت تھکے ہوئے تھے، آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور عصر پڑھ کر آپ نے علی کو بلایا کہ علی یہاں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی گود میں سر رکھ کر لیٹے اور سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جسمانی راحت پہنچانے پر اللہ کی کیا مدد آئی ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رضی اللہ